السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی سچائی جاننے کے بعد تو میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ میں پیشے کے لحاظ سے استاد تھا اور دور ایک گاؤں کے مقامی اسکول میں میرا تبادلہ ہوا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن جب سے میں یہاں آیا تھا گاؤں کے قبرستان اور قبروں کے متعلق کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر کچھ عرصے سے ہم میتوں کو دفناتے ہیں اور صبح کو قبر کھودی ہوئی ملتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دوبارہ سے قبر کھول کر پھر سے مٹی ڈالی ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، یہ سارا معاملہ صرف اور صرف خواتین کی تازہ قبروں کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ صبح کو خواتین کو دفنایا جاتا اور جب اگلی صبح دعا مانگنے کے لیے قبر والے کے لواحقین جاتے تو قبر کی حالت غیر ہوتی۔ اس گاؤں کے لوگ انتہائی سادہ اور معصوم تھے اور اس معاملے کی تہہ تک نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ خوف زدہ تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ کوئی جانور رات کو آتا ہے اور قبروں کو کھود دیتا ہے۔ کافی عرصے تک تو میں بھی یہی سمجھتا رہا، کیونکہ اکثر جانور ہوتے ہیں جو قبروں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی جس نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایسا صرف خواتین کی قبر کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا، مردوں کی قبر کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ تھے، اس بات پر غور و فکر نہ کر سکے، لیکن میں ایک استاد تھا، پڑھا لکھا باشعور انسان تھا۔ اگر استاد نہیں سوچے گا معاشرے کے مسائل کے بارے میں تو اور کون سوچے گا؟ اس گاؤں کے رہائشی تو اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے تھے، کہتے تھے ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، اور میں ان کی سادگی پر حیران تھا۔ پھر میں نے گھر جا کر ان کے والدین کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا تو وہ لوگ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایسی ہی ایک صبح تھی جب گاؤں کے ایک رہائشی کی بیوی فوت ہو گئی۔ یہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا اور ان کی شادی کو 1 مہینہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ میں نے بھی جنازے میں شرکت کی اور دفنانے تک ساتھ رہا۔ میں گورکن کو دیکھتا جا رہا تھا، وہ قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں اس کی شکل میں مجھے عجیب سی وحشت نظر آ رہی تھی۔ خیر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ میں رات کو سونے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ جسے دفنایا گیا ہے وہ ایک جوان عورت کی لاش تھی۔ میری نیند اڑ گئی تھی اور میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور یہی موقع تھا معاملے کی تہہ میں جانے کا، کیونکہ کافی عرصے کے بعد ایک فوتگی ہوئی تھی جوان عورت کی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آخر کون ہے جو قبروں کے ساتھ شرارت کرتا ہے، واقعی کوئی جانور ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ میں نے گاؤں کے لڑکوں کو جا کر جگایا۔ میرے اس طرح سے جگانے پر گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہی موقع ہے معاملے کی تہہ میں جانے کے لیے۔ ہمیں اس بات کا سراغ لگانا ہے کہ آخر قبروں کی بے حرمتی کون کر رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ خوفزدہ تھے، لیکن وہ آدمی جس کی جوان جہان بیوی فوت ہوئی تھی وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی قبر کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص کا دل غم سے لبریز تھا، اس لیے اسے اس وقت کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر 2-3 اور لڑکے کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ چلنے کو، لیکن زیادہ نہیں۔ خیر یہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں اور مرنے والی کا شوہر اور ہمارے ساتھ ہی 5-6 لڑکے روانہ ہوئے قبرستان کی طرف۔ ہم نے ٹارچ بند کر دی اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ کافی دیر تک تو ہم انتظار کرتے رہے اور سردی نے ہماری حالت کر دی تھی، لیکن میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، کیونکہ پچھلے 3 مہینوں میں جتنے آواز ہوئے تھے وہ بزرگ مردوں کے تھے۔ خوف سے تو ہم سب کا برا حال تھا۔ یہ آدھی رات کو قبرستان میں آنے کا ہم سب کا پہلا تجربہ تھا، لیکن ہمارے بیچ صرف وہ شخص ہر قسم کے خوف سے عاری تھا جس کے دل کی دنیا لٹ گئی تھی، یعنی کہ مرحومہ کا شوہر۔ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہی ہو چکے تھے کہ ہمیں کوئی آواز سنائی دی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں کدال لیے آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر تو ہمارے حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ شاید کوئی اور فوت ہو گیا ہے اور یہ گورکن ہے جو تازہ قبر کھودنے کے لیے آیا ہے۔ 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا۔ میری نظر جب اس شخص کے چہرے پر گئی تو میں اسے پہچان گیا۔ یہ وہی گورکن تھا جو صبح کو قبر کی کھدائی کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ نئی قبر کھودنے آیا ہے۔
ضرور آس پاس میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ اگر اسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں اسے پہچان گیا ہوں، یہ شاید نئی قبر کھودنے آیا ہے، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن ہم سب کے پیروں تلے سے زمین اس وقت سرف گئی جب وہ گورکن مرحومہ کی قبر کے پاس گیا جو آج صبح دفن کی گئی تھی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پوری تسلی کرنے کے بعد اس نے قبر کی کھدائی شروع کی۔ یہ منظر ہمارے لیے کتنا قیامت تھا، اسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ مرحومہ کا شوہر فوراً بھاگ کر اس گورکن کے پاس گیا اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ وہ ایسے القابات سے نوازتے ہوئے مارتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، پہلے ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا کر رہا تھا قبر کے ساتھ۔ جب ہم نے اس سے سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہم نے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں تک لائے۔ گاؤں والوں نے مار مار کر اسے سچ گلوایا تو اس نے بتایا کہ وہ صرف عورتوں کی تازہ قبروں کو کھول کر ان کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا۔ یہ بات سن کر تمام گاؤں والے طیش میں آ گئے۔ ابھی ہم پولیس کو اطلاع کرنے ہی والے تھے کہ گاؤں کا ایک شخص جس کی مرحومہ بہن کی میت کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی تھی، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس گورکن پر حملہ کر دیا اور اسے جان سے مار دیا۔ گاؤں کے لوگوں میں جذباتی پن تھا، اس لیے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ میں نے سب سے کہا کہ اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے ہمیں اس گورکن کی لاش ٹھکانے لگانی ہوگی، لیکن گاؤں کے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم اسے کفن دے کر دفنا دیتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں یہی کرنا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اپنا عمل تھا۔ مولوی صاحب کی بات مانتے ہوئے ہم نے اسے کفن دیا اور دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے کہ انتہا قسم کی بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی زیادہ تھی کہ ہم سے دفنایا نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے لاش کو ایک طرف رکھ دیا اور سب سونے چلے گئے۔ اس کے بعد لگاتار 3 دن تک بارش ہوتی رہی اور اس گورکن کو دفن کرنے کے لیے قبر بھی میسر نہیں ہو پا رہی تھی۔ قدرت کا کتنا عجیب سلسلہ تھا کہ جو انسان دوسروں کے لیے قبر کھود کر انہیں جگہ دیا کرتا تھا، آج اسی انسان کو زمین پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ بڑی مشکل سے چوتھے دن جب بارش تھم گئی تو ہم نے اسے دفنا دیا، لیکن اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی پڑی ہے اور اس کی لاش باہر پڑی ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ کسی نے کیا ہوگا، پھر بھی ہم نے اسے دوبارہ دفنا دیا، لیکن اگلے روز پھر وہی واقعہ پیش آیا اور قبر کھلی ہوئی تھی اور اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ ہم نے رات کو پہرا دیا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے رات کو قبر کھل جاتی ہے اور وہ شخص آگ میں گرا ہوا ہے اور اپنا سر پیٹتے ہوئے باہر نکل آتا ہے اور باہر سو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو جو بھی میرے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہو گئے، صرف میں ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا جو ہوش میں تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے گناہوں کی بدولت زمین اسے پناہ دینے کو تیار نہیں اور قبر اسے باہر نکال کر پھینک رہی ہے۔ یہ سن کر تو ہماری روح لرز گئی تھی کہ کیسا عجیب ہولناک منظر تھا۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے اور اسے منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے تو اسی کے تصور میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دن مر جائے گا اور زمین اسے پناہ دے دے گی اور سب کی نظروں سے چھپ جائے گا۔ اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا کہ زمین بھی اسے پناہ نہ دے رہی تھی۔ خیر، مسلمان ہونے کے ناطے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم سب اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی مغفرت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کم از کم اس کو زمین پناہ تو دے دے، باقی کا معاملہ میدان حشر میں اس کے ساتھ جو کرنا ہے تو کر لیں۔ میرے رب بس اسی زمین میں پناہ دے دے، ہماری یہی دعا ہے۔ گاؤں کے لوگ جذباتی ہو رہے تھے، انہیں اپنی عزیز میتوں کا دکھ کھائے جا رہا تھا اور کوئی بھی اس بد نصیب گورکن کے لیے دعا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر مولوی صاحب نے سمجھایا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے؟ ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا بہترین ثبوت دیتے ہوئے اس کے لیے دعا کریں۔ اس لیے مولوی صاحب کی بات مان کر سب نے دعا کی۔ مولوی صاحب نے قرآن خوانی کروائی اور دعا کی تو دیکھا کہ اگلے روز اس کی قبر کی ویسی حالت نہیں تھی، صحیح سلامت تھی اس کی قبر۔
یعنی کہ زمین نے اسے پناہ دے دی تھی۔ یہ واقعہ نہ صرف گاؤں والوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ جو زندوں کو تو چھوڑو مردوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔